دیکھیے ویسے تو یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرماتے تھے تو 3 انگلیوں کو استعمال کرتے تھے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، ان 2 کو اکثر استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ چاول کھاتے ہوئے ان 3 انگلیوں سے نوالے کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ وہ بچوں کی طرح ہی کھاتے رہیں، یوں اٹھائیں تھوڑا سے بھی منہ میں رکھیں، پھر اٹھائیں منہ میں رکھیں، تو یہ تو 2-3 گھنٹے کا پروسیس ہو جائے گا۔ تو اس لیے چاول کھاتے ہوئے اگر 5 انگلیاں بھی استعمال کی جائیں تو شرعاً کوئی منع نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ چمچے سے چاول کھاتے ہیں تو یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اس کو ترک سنت تو بعض صورتوں میں کہہ سکتے ہیں، خلاف سنت نہیں کہہ سکتے، اور ترک سنت بھی یہ معیوب نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بہن نے بات پوچھی تھی کہ چاول ہاتھ سے کس طرح کھائے جائیں، تو آپ کو بتایا کہ 5 انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں ضمناً یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ چمچے سے چاول کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عربوں کے اندر ہاتھ سے کھانے کا ہی رواج تھا، اور یہ ایک ایسی سنت یا ایسا طریقہ ہے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اختیار نہیں کیا، یہ بطور عادت ہے، اور عادت اور اطوار سب جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام کسی بھی ماحول یا کسی بھی علاقے کے عادات و اطوار کو اسلام کی تعلیمات کے مقابل کھڑا کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اجازت ہے کہ اگر وہ عادات و اطوار مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بس خلاف نہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ سے کھانا یہ بھی بہت اچھا ہے، اگر کوئی چمچے سے کھاتا ہے تو شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی یہ ایسی سنت کا ترک ہے کہ جو معیوب اور معتوب ہو، یا ہم اس شخص کو ملامت کریں یا اسے بری نگاہوں سے دیکھیں، کیونکہ اس وقت اگر بالفرض چمچہ بھی موجود ہوتا اور نبی کریم اس کو ترک کر کے ہاتھ سے کھاتے تو بالکل یہ بات تھی کہ بھئی سنت یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم نے چمچے کو چھوڑا ہے اور ہاتھ سے تناول فرمایا، 2 چیزیں موجود تھیں، ایک کی چوائس ثابت ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ عربوں کے ہاں رواج ہی فقط ہاتھ سے کھانے کا تھا اور آلات استعمال نہیں ہوتے، اور یہ ضرور ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار چھری سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تو خود نبی کریم سے ثابت ہے کہ آپ نے گوشت کاٹنے کے لیے چھری کا استعمال فرمایا، اگرچہ دانتوں سے بھی کاٹا ہے لیکن چھری کا استعمال کر کے بھی گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر پھر آپ نے کھائے ہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دوسرے آلے کا کھانے کے دوران استعمال تو ہوا ہے، تو اس لیے چاول اگر چمچ سے بھی کھائے جائیں گے تو بلا کراہت بالکل جائز ہے۔ انداز بدل سکتے ہیں، چاول کھانا یہ کھانا کھانا سنت ہے، یہ سنت چلتی رہے گی۔ جیسے علم حاصل کرنا، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ نبی، اور ہوا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرسی پہ بیٹھ کر میڈیا پر کلام فرمایا، تو کیا یہ ترک سنت اور خلاف سنت ہے؟ اور آپ ٹی وی پر کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں، صحابہ کرام نے آج تک کبھی ایسے بیان نہیں سنا، تو کیا آپ کا یہ سننا خلاف سنت یا ترک سنت کے زمرے میں آئے گا اور قابل گرفت ہوگا؟ نہیں۔ تعلیمات حاصل کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، زندگی گزارنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ مبارکہ ہیں ان کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو شرعی بنیادی اصول ہیں ان کو نظر انداز بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کرنا چاہیے کہ وہ سرکار کی بہت سی چیزیں اپنی عادات و اطوار اور ماحول کے اثر کے تابع تھیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو آپ بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہاں کفار قریش بیچ کی مانگ نکالتے تھے، سرکار ان کی مخالفت فرماتے اور سیدھے بال بنایا کرتے تھے پیچھے۔ لیکن جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں یہود کو دیکھا کہ وہ بالکل سیدھے بال بناتے ہیں، جب ان کو سیدھے بال بناتے دیکھا تو سرکار نے مانگ نکالی ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بیچ کی مانگ نکالنا فی نفسی ہی کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کفار کو بیچ کی مانگ نکالتے دیکھا وہاں سیدھے بال بنا لیے، اور جہاں سیدھے بال بنانے والوں کو دیکھا وہاں مانگ۔ تو ان چیزوں کے اندر ویسے تکلفات نہیں ہیں یا ویسا دھیان یا خیال نہیں رکھا گیا کہ جیسا دیگر عبادات کے معاملے میں ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے اتنی لمبی تمہید باندھی کہ بعض اوقات ہماری عوام کو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں گئے، وہاں پہ کوئی عالم صاحب چمچے سے کھا رہے تھے تو طنز شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی ہاتھ سے نہیں کھا رہے، سنت ترک کر دی۔ ان سے آپ ترک سنت خلاف سنت کا معنی ہی پوچھ لیں عوام کو تو بیچارے کو نہ پتہ ہوگا کہ ترک سنت اور خلاف سنت کے مابین فرق کیا ہے اور کون سے اس میں معیوب ہے کون سا معتوب ہے۔
بلکہ ان سے سنت کی آپ تعریف اور سنت کی اقسام ہی پوچھ لیں کہ سنن زوائد کسے کہتے ہیں، سنن ہدا کسے کہتے ہیں، اور دونوں کے احکام کیا ہیں، تو بعض اوقات سنت کرنے والا خود سنت کی بنیادی تعلیمات سے بالکل ناواقف اور خالی ہوتا ہے۔ اور میری زندگی میں ایک دو نہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ملے ہیں کہ جب ان سے اس طرح کے کراس کویسچننگ کی گئی تو بیچاروں کو وہ سنت کے عام کرنے کا دعویٰ کرنے والا بیچارہ وہ خود سنت کے بارے میں مکمل بات نہیں جانتا ہے۔ جو وعیدات سنت مؤکدہ کے بارے میں ہیں اسے سنت غیر مؤکدہ میں بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کسی سنت کو جان بوجھ کے ضائع کیا اس پہ میری شفاعت حرام ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کے بارے میں ہے، غیر یا سنت واجبہ کے بارے میں، سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہا کہ آپ نے ہاتھ سے نہیں کھایا، چمچے سے کھایا، تو یہ ترک سنت ہوا، اور سرکار نے فرمایا جس نے میرے سنت کو جان بوجھ کے ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے، تو آپ پہ شفاعت حرام ہو جائے گی۔ تو معاذ اللہ شفاعت تو حرام نہیں ہوگی، آپ کو یہ کہنا حرام ہے۔ یہ گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مرجع اس چیز کو بنایا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرجع بنانے نہیں چاہتے، اس کے بارے میں بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ہماری گزارش یہی ہے، ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ جب انسان تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے، لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہے، جس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے اس کی مکمل معرفت، اونچ نیچ آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کر پورے احکام پہلے خود سمجھے اچھی طرح، پھر لوگوں کو سمجھائے، بہت اچھا ہے۔ ایک ہوتا ہے بے عینی بات کا پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو تبلیغ کروں گا، میں اس کے مکمل طور پہ تفصیل آپ کو بیان کروں گا، تو اس وقت خود اس تفصیل کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چاول جس طرح بھی کھائیں مناسب ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ عصر کی، یہ امریکہ سے غالباً کال تھی کہ عصر کی 4 سنتیں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کس طرح پڑھیں؟ کیا پہلی 2 کے اندر جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، پھر اتحیات جیسے ہم 2 کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری چوتھی میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اسی ترتیب سے مزید 2 پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے بس خلاصہ اس میں یہ ہے کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چونکہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اس میں آپ اس کو پہلی اور تیسری رکعت میں دونوں میں ثنا پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے، 2 باتیں۔ تیسرا یہ کہ ان سنتوں کی 4 رکعتوں کے اندر الحمد بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ مزید بات